آج ہم جو ہے دبستان دہلی کے ایک اہم شاعر مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ اس سبق کے کیا اغراض و مقاصد ہیں۔ اس سبق کے ذریعے سے ہم مرزا محمد رفیع سودا کی حیات و شخصیت کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے، مرزا سودا کے کلام کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے اور مرزا سودا کی قصیدہ گوئی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں سودا کے مقام کے تعلق سے بھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے دیکھیے کہ سودا کی تصویر ہے۔ یہ سودا مرزا محمد رفیع سودا، ان کی سب سے پہلے ہم جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کی حیات اور شخصیت کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے، اس کے بعد ان کی شاعری کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ مرزا محمد رفیع نام تھا اور سودا جو ہے تخلص تھا۔ سودا کا خاندان تجارت کی غرض سے کابل سے ہندوستان آیا تھا۔ ان کے جو آبا و اجداد تھے وہ کابل کے رہنے والے تھے۔ بزنس کی حیثیت سے تجارت کے لیے وہ لوگ جو ہے ہندوستان پہنچے۔ سودا کے والد مرزا محمد شفیع ایک سوداگر تھے، ایک بزنس مین تھے۔ دہلی کے نعمت علی خان جیسے امیر کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی، جن سے سودا کی پیدائش 1706 عیسوی میں ہوئی۔ دہلی میں سودا کی اچھی تعلیم و تربیت ہوئی۔ والد نے بہت دولت کمائی تھی، مگر والد صاحب کا جو ہے اچانک انتقال ہو گیا۔ سودا جو کہ ایک لاپرواہ شخصیت پائی تھی، پوری دولت عیاشی میں گنوا دی۔ ابتدا میں سوداگری کی، مگر بہت جلد اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ملازمت کے لیے فوج میں شامل ہوئے، مگر طبیعت کے خلاف پایا تو اسلحہ کمر سے کھول دیا۔ مصاحبت کا پیشہ اپنایا، شعر و شاعری کا چسکا تھا، شہرت دوام ملی اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بناتے ہوئے مختلف نوابوں کی صحبت حاصل کی۔ سودا کو جو ہے شاعری کے علاوہ کتے پالنے کا بھی شوق تھا، جو دہلی سے لکھنؤ تک قائم رہا۔ ان کی پیدائش، شادی، تربیت وغیرہ سب تمام چیزیں دہلی میں ہوئی، لیکن حالات کی وجہ سے، جنگ و جدال، دہلی کی بربادی کی وجہ سے جو ہے سودا دہلی سے ہوتے ہوئے مختلف شہروں کو ہوتے ہوئے لکھنؤ پہنچے، تو ان کا جو شوق تھا کتے پالنے کا، وہ شوق ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ سودا دہلی میں مختلف نوابوں کے پاس ملازمت کی، مگر احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے بعد دہلی کو چھوڑ کر فرخ آباد کا رخ کیا اور وہاں سے فیض آباد گئے، جہاں شجاع الدولہ نے ان کی بڑی قدر کی۔ شجاع الدولہ کے بعد اس کا فرزند آصف الدولہ تخت نشین ہوا، تو اس نے بھی سودا کی قدر کی اور فیض آباد سے لکھنؤ کو اپنا دربار منتقل کیا۔ اس طرح سودا بھی لکھنؤ منتقل ہوئے اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہوئے 1781 میں جو ہے سودا کا انتقال ہوا۔ انتقال کی خبر جب ان کے استاد شاہ حاتم کو ملی تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ سودا نے ابتدا میں فارسی میں شعر کہنا شروع کیا اور خاں آرزو سے فارسی شاعری پر اصلاح لیتے رہے۔ خاں آرزو نے اصلاح دی کہ ہندوستان نے فارسی کے بڑے بڑے شاعر دیے ہیں، مگر اہل زبان انہیں خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے ریختہ کا میدان خالی ہے، اس میں نام پیدا کرو۔ سودا نے شروع میں فارسی میں شاعری کی اور خاں آرزو سے جو ہے اصلاح لیتے رہے۔ خاں آرزو نے کہا کہ ہندوستان میں جو ہے فارسی کے کئی بڑے بڑے شاعر ہیں، اس کے باوجود فارسی کے میدان میں، فارسی ادب میں جو ہے ہندوستان والوں کی فارسی شاعری کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے استاد نے سودا کو مشورہ دیا کہ ریختہ کا میدان، ریختہ مطلب اردو کا قدیم نام ریختہ ہے، ریختہ کا میدان خالی ہے، اس میں نام پیدا کرو۔ سودا کو یہ بات دل کو لگی اور اردو شاعری کرنے لگے۔ فارسی شاعری کی مشق یہاں کام آئی اور بہت جلد اردو کے عظیم شاعر بن گئے اور اردو شاعری میں شاہ حاتم سے اصلاح لیتے رہے۔ شاہ حاتم کو اس پر بڑا فخر تھا۔ سودا جو ہے شاگرد تھے شاہ حاتم کے، اصلاح لیتے تھے، تو شاہ حاتم کو جو ہے اس پر بڑا فخر تھا۔ عام طور پر جو ہے میر اور سودا کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ دونوں نے ایک ہی زمانہ پایا تھا، مگر دونوں کا مزاج الگ الگ تھا، اسی طریقے سے اور رد عمل بھی الگ تھا۔ میر نے حالات کے غم میں اپنا غم شامل کرتے ہوئے شاعری کی اور آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا، جبکہ سودا نے سخت اور مشکل حالات پر ہنسنے کا ہنر پایا تھا۔
کسی غم کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا، نازک اور انتشار کے حالات میں بھی خوشحال زندگی کی تلاش کی اور نوابوں کی رہبری میں خوشحال زندگی بسر کی، جبکہ میر تلاش معاش میں ہمیشہ گھومتے رہے اور کئی ایک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سودا کو نہ صرف کتے پالنے کا شوق تھا بلکہ موسیقی میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو زبان پر عبور تھا ہی، مگر ان کا اصل میدان جو ہے قصیدہ نگاری اور حج میں ظاہر ہوتا ہے۔ سودا نے بہت سبک مزاج پایا تھا، جب بھی کسی سے ناراض ہوتے تو اس کے خلاف حج لکھ دیتے۔ اس طرح سودا کے شخصی حجویات کافی مشہور ہیں۔ سودا چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے اور حج کرنا شروع کر دیتے۔ یعنی سودا کے جو حجویات ہیں اس میں جو ہے شخصی حجویات کافی مشہور ہیں۔ جب بھی کسی سے ناراض ہوتے تو اپنے ملازم کو کہتے کہ قلمدان لے کے آؤ، فوراً لے لیتے اور اس کی حج میں ایک حجویہ لکھ دیتے۔ یہی نہیں، بعض کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ سودا جو ہے کسی دربار کا رخ کرتے تو باقاعدہ ایک جیب میں جو ہے قصیدہ رکھتے، ایک جیب میں جو ہے حج رکھتے۔ پہلے قصیدہ پڑھتے، اگر وہ اکرام سے نوازتا، انعام و اکرام دیے جاتے تو خاموش لوٹتے، ورنہ اس جیب سے حج نکال کر بھی پڑھ دیتے تھے۔ یعنی اگر ناقدین کا کہنا ہے کہ سودا کے جو قصائد ہیں وہ تو درجے اول کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک سودا کے قصیدے اور حجویات کا مقابلہ کیا جائے تو سودا کا جو فن ہے، سودا کے جو افکار ہیں، سودا کی جو ذہنیت ہے، سودا کا جو کمال ہے وہ قصیدے سے زیادہ حجویات میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہے سودا شخصی حجویات لکھے ہیں، اگر اس شخص کی برائیوں کے بجائے کچھ اور موضوعات کو لے کر حجویات لکھتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ چند ناقدین کا خیال ہے۔ تضحیک روزگار سودا کا مشہور حجو ہے، جس میں ایک گھوڑے کی آڑ میں دہلی کے فوجی نظام کی ابتری کو پیش کیا گیا ہے۔ سودا کا ایک مشہور حجویہ ہے تضحیک روزگار۔ ایک گھوڑے کو رکھ کر گھوڑے کی خامیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل یہاں گھوڑے سے مراد جانور نہیں ہے، بلکہ اس دور کے حالات، اس دور کا جو فوجی نظام تھا، آرمی کا جو سسٹم تھا، اس کے تعلق سے اس کی خامیوں کو گنواتے ہوئے سودا نے یہ حجو لکھا، جو کہ اردو ادب میں کافی مشہور ہے۔ اس حجو کا نام ہے تضحیک روزگار۔ قصیدہ نگاری میں سودا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے قصیدہ نگاری کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ قصیدے کے اجزاء کا انہوں نے بہترین استعمال کیا۔ قصیدہ نگاری میں جدت کے ساتھ ساتھ نئے نئے مضامین باندھے ہیں۔ اکثر قصائد مشکل زمینوں میں لکھے گئے ہیں، لیکن ان کی خاطر الکلامی اور جوش بیان نے انہیں آسان اور سلیس بنا دیا ہے۔ ان کے قصائد فارسی کے ہم پلہ تصور کیے جاتے ہیں۔ سودا اپنی قصیدہ نگاری کی زبان و بیان میں فارسی شعراء، انوری و خاقانی اور عرفی پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کو نقش اول کہا جاتا ہے۔ زور بیان، بلند آہنگ الفاظ کا استعمال، پرشکوہ لہجہ، مضمون آفرینی یعنی بات میں بات پیدا کرنا سودا کے اسلوب کی اہم خصوصیات ہیں۔ قصیدہ اور حجو کے علاوہ سودا کی غزلیں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ جس طرح میر اور سودا کے مزاجوں میں مخالفت ہے، اسی طرح سودا اور میر کی غزلوں میں بھی یہ فرق واضح دکھتا ہے۔ میر داخلی شاعر تھے، جو کچھ دل پر گزرتا تھا اشعار میں ڈھال دیتے تھے، جبکہ سودا جو کچھ حالات کا نظارہ کرتے تھے اس کو غزل میں پیش کرتے تھے۔ میر داخلی شاعر تھے اور سودا خارجی شاعر۔ میر کے ہاں حزنیہ عنصر ملتا ہے اور سودا کے ہاں نشاتیہ عنصر پایا جاتا ہے۔ میر اپنے ہمسروں میں صرف سودا کو مکمل شاعر تصور کرتے تھے اور درد کو آدھا شاعر کہا کرتے تھے۔ اسی طرح خواجہ باسط جیسے عالم سے کسی نے دریافت کیا کہ میر اور سودا کی شاعری میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ میر کی شاعری میں آہ ہے اور سودا کی شاعری میں واہ ہے۔ آہ کی شاعری، واہ کی شاعری دراصل دبستان دہلی و دبستان لکھنؤ کے لیے کہی جاتی ہے، لیکن یہاں سودا اور میر کا مقابلہ کیا جائے۔
دونوں نے ایک ہی زمانہ پایا تھا، دونوں نے ایک ہی حالات دیکھے تھے، دونوں نے غمیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، لیکن میر جو ہے اس غم کو اپنے اندر لے گئے اور داخلی شاعر کہلائے، جبکہ سودا نے حالات پر ہنسنے کا ہنر پایا تھا۔ کتنے بھی مصیبتیں آئیں، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، اور وہی انداز جو ہے ان کے کلام میں، ان کی شاعری میں، ان کی غزلوں میں، ان کی قصائد میں، ان کے حج میں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ سودا کی غزل کے چند اشعار پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ ایک اور شعر کے، گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے۔ ایک اور جگہ سودا کہتے ہیں کہ سنبھل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں، سنبھل کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنوں، کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے، یہ یاد رہے کہ ہم کو بھی یاد کرو گے۔ غرض کے سودا اردو کے نہ صرف عظیم قصیدہ و حج نگار ہیں، بلکہ غزل کے میدان کے بھی وہ پہلوان سخن ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ رہے مرزا محمد رفیع سودا کے حالات زندگی، شخصیت اور ان کی حج، قصیدہ اور غزل کے تعلق سے مختصر سا تعارف۔ اگر آپ مزید سودا کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان لنک کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو کچھ کتابیں یہاں پیش کیے گئے ہیں، مرزا محمد رفیع سودا تحقیقی و تنقیدی جائزہ غالب انسٹیٹیوٹ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ انتخاب سودا، دیوان سودا اور کلیات سودا کے ذریعے سے بھی آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔